عامر جان صاحب پہلے تو یہ بتائیے گا کہ رانا ثناءاللہ صاحب نے ایک بات کی اور بڑی اہم بات انہوں نے کی. انہوں نے کہا جی پیرول پہ رہائی تو چھوڑیں, اگر بانی پی ٹی آئی کی جو پارٹی ہے ان کے چیئرمین ہیں سلمان اکرم راجہ ہے, جو بھی ہیں وہ آئیں اور اسپیکر صاحب کو کہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ سیشن میں آ کر نیشنل ایکشن پلان کی جو بھی کمیٹی کی میٹنگ ہے اس میں وہ شرکت کرنا چاہتے ہیں, اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں, تو انہیں بالکل رہا کر دینا چاہیے پیرول پر یا جو بھی آپ اس کا نام دیں. لیکن دوسری جانب اگر پی ٹی آئی کو دیکھیں تو پی ٹی آئی کی جانب سے رویہ جو ہے نہیں جی آئیں بائیں شائیں اف اینڈ بٹ, 17 نام دے دیے کمیٹی کے لیے پھر واپس لے لیے, بائیکاٹ کر دیا. جی عامر صاحب. اچھا مجھے بڑی حیرت ہوئی اس بات پہ, یہ جو میں شروع سے آتا ہوں, یہ جو ایشو ہے نا کہ اگر میڈیا لکھ کے دیا انہوں نے کہ جی ہم گفتگو نہیں کریں گے, تو مجھے حیرت ہوئی اس بات پہ, کیونکہ عموماً جو لوگ جیل میں ہوتے ہیں سیاستدان وہ کوشش کرتے ہیں کہ جب بھی ان کی پیشی ہو یا ان کو موقع ملے تو اپنی بات جو ہے وہ باہر پہنچا سکیں. تو اس انڈرسٹینڈنگ کے اوپر ظاہر ہے کہ ایک حیرت کی بات ہے, لیکن غالباً ان کو یہ چیز محسوس ہو رہی ہو کہ جناب میرے لیے یہ زیادہ اہم ہے کہ میں اپنی پارٹی کے لوگوں سے مشورہ کر سکوں, اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ وہ جو انہوں نے وہاں پہ ہدایت دی ہوں گی وہ کسی نہ کسی طرح سے تو نکل سکتی ہے میڈیا کے اندر. لیکن ظاہر ہے کہ اٹس یو کین سے کہ مزیدار انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے یہ عادل صاحب, اور اس کے پیچھے اس کے کہتے ہیں بطن سے اور کیا کیا نکلتا ہے یہ بھی دیکھنا ہے جناب. یہ بطن سے راوی بھائی کیا نکل رہا ہے بطن سے, اس کے مزیدار انڈرسٹینڈنگ حماقت کر گئے ہیں, بیوقوفی کر گئے ہیں. میں یہ تو کہہ رہا ہوں ان کی کمپٹنس لیول یہ ہے. سلمان اکرم راجہ جیسا لائر بیوقوفی کر سلمان اکرم راجہ صاحب کر جاتے ہیں جی, بیوقوفی کو نہیں کر. اچھا نواز شریف والے کیس میں the salary was never withdrawn پاناما کے اندر, اسی بات کے اوپر تو انہوں نے کہا اچھا ججز نے کہا ریسیویبل ہے اس لیے جناب نواز شریف ڈسکوالیفائی. اچھا پرائم منسٹر کو وداؤٹ ٹرائل جو ہے فارغ کر دیا. تو اس کے بعد ایک اور پرائم منسٹر کو بھی وہ سر بیوقوفی آپ نے پوچھا نا کر سکتے ہیں, تو میں آپ کو ایگزامپل دے رہا ہوں جو ریسنٹ پاس کی پاناما کیس میں نواز شریف صاحب کے وکیل تھے. یہ نواز شریف صاحب نے جو سیلری بیٹے سے وہ اٹ واز نیور وڈران جب انہوں نے بولا تو ان کا اٹ مینس اٹ واز ریسیویبل, پھر جناب یہ فارغ ہو گیا پرائم منسٹر. تو سلمان اکرم راجہ صاحب کا ٹریک ریکارڈ ایسی حرکتیں کرنے کا نہیں, لیکن آپ سلمان ہمیں یہ سمجھائیں مسلسل ایسا کام کر رہے ہیں. دیکھیں ہمیں یہ سمجھائیں کہ جو خود پی ٹی آئی جو کہ کہہ رہی ہے کہ جب تک ملاقات نہیں ہوگی بانی پی ٹی آئی سے, اور ملاقات کس لیے کرتے ہیں, باہر آ کے میڈیا ٹاک ہوتی ہے, ہلہ گل ہوتا ہے, اپنی پروجیکشن, ٹھیک ہے, ملاقات جب تک نہیں ہوگی ہم یہ نہیں کریں گے وہ نہیں کریں گے. ملاقات کے لیے وہ مان گئے لیکن اس شرط کے ساتھ کہ وہ میڈیا سے بات ہی نہیں کریں گے, یعنی عمران خان کی آواز یا پوائنٹ آف ویو باہر آئے گا ہی نہیں. ویسے یہ بہت بڑی حماقت کی بات ہے, لیکن اب کورٹ کیا آرڈر دیتا ہے, ریٹن آرڈر کو دیکھنا ہے ہم نے. دیکھیں عادل, جب ریٹن آرڈر آئے گا تبھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ کیا قدغن ہے یا نہیں ہے. لیکن میرا نہیں خیال کہ جو 3 ممبر بینچ ہے آنریبل اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس کی سربراہی میں, وہ کوئی ایسا آرڈر پاس کرے جس سے یعنی ان کو بات جو ملاقات کرنے سے ان سے متعلق کوئی بات وہ آگے نہ کر سکے, یہ تو سینسرشپ ہو جائے گی نا. اور ایسی سینسرشپ جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, ہماری سوسائٹی میں نہیں ہونی چاہیے. آج اتنی ہے کل اس سے بڑھ کر ہو جائے گی, پھر آپ کے لیے ہو جائے گی, میرے لیے ہو جائے گی, عامر صاحب کے لیے ہو جائے گی. تو میں یہ کہہ رہا ہوں لیکن انہوں نے لکھ کے دیا, اب کورٹ آرڈر کے اوپر میٹر کرتا ہے, لیکن اگر ان کی عقل کے اوپر بات کی جائے تو سبحان اللہ میں کہہ سکتا ہوں کہ نالائکی کی حد کر گئی ہے تحریک انصاف. وہی میں بات کر رہا ہوں نا کہ ان کی اپنا جو موقف ہوتا ہے نا, یہ بھی وہ بھی بیان نہیں کر سکتے آ کر. لیکن یہ ہے کہ سوشل میڈیا جیسا کہے, اپنے آپ کو حق اور سچ کا علمبردار کہیں گے, ہر غلط کام خود کریں گے, لیکن خود جو ہے اپنے آپ کو نیک ثابت کریں گے, لوگوں کو گالیاں نکالیں گے, لیکن ساتھ مظلوم بھی بنیں گے. یہ ان کا وتیرہ بن چکا ہے. یہ کیا قوم آ گئی ہے, یہ کیا مخلوق آ گئی ہے, اللہ یہ ہدایت دے ان کو. اچھا, ٹو بی آنیسٹ زیادہ ذمہ داری حکومت وقت پر آتی ہے. ٹھیک ہے, تحریک انصاف مان کے پیچھے ہو جاتی ہے, یہ شیوا ان میں ہے, لیکن جو عامر صاحب بات کر رہے ہیں یہ تو قومی کنسنسس بنانا ہے تو گورنمنٹ نے بنانا ہے. عامر صاحب کی یہ بات درست ہے کہ باقی اف ایلس اینڈ بٹس والی باتیں ہیں, لیکن میں اس پہ گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ جو پیرول پر رہائی تھی عمران خان کی, اس کے لیے پیرول کو پر رہائی اپلائی کرنی پڑتی ہے. تحریک انصاف کی اتنی بڑی لائرز کی ٹیم ہے, کیا انہوں نے پیرول پر رہائی کے لیے کوئی اپلیکیشن دی نہیں, حکومت رہا کر دے. مطلب کچھ کرنے کے کام ان کے اپنے بھی ہیں جو یہ نہیں کرتے, لیکن اس پر اس بات کو جو ہے نا یہ مرکز سے گفتگو نہیں بنائیں گے, تنقید نہیں کریں گے. آئی فیل ٹو انڈرسٹینڈ ہمارے تجزیہ کار جو ہیں وہ خالی ایک اسٹیٹمنٹ دے کر نا اس کو پی ٹی آئی کو جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ بچا کر تو آگے نکل جاتے ہیں, حکومت کے اوپر تنقید پر لے جاتے ہیں. ہماری عدلیہ بھی یہ کرتی رہی ہے,
اور یہ بیسکلی ڈس آنیسٹی تھی. جیسے کہا جی کہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کو پتہ نہ لگا ہو 25 مئی کو کہ ہمارا آرڈر جو ہے وہ جینا نیشنل رکنے کا تھا. ٹھیک ہے, تو ہو سکتا ہے یہ چیز ہو سکتا ہے, لیکن ان کے کرنے کے کام جو وہ نہیں کرتے اس کے اوپر ہم کبھی بھی فوکس نہیں کرتے کہ اتنی بڑی لائرز کی ٹیم ہے, یا تو اس لائر کی ٹیم کو فارغ کر دیا جائے اور کہہ دیا جائے کہ ان کا تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی نام دیکھیں, بیرسٹر علی ظفر, سلمان اکرم راجہ, ٹھیک ہے جی, اس کے علاوہ لسدا لطیف کھوسا, یعنی شعیب شاہین صاحب ہیں, اس کے علاوہ کیا نام ہے ان کا, ابھی سر جو شیر افضل مروت بھی ہیں, فیصل چودھری صاحب, سلمان صفدر صاحب, یہ اتنے بڑے بڑے نام جو وکلا کے ہیں, علی بخاری ہیں اسلام آباد سے, یہ تمام کے تمام وکلا کیا کر رہے ہیں؟ ایک بات تو یہ. اچھا, اب جو نیشنل کنسنسس بنانا ہے تو نیشنل کنسنسس بنانا حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے, لیکن یہ سبق ہمیں اس ٹائم نہیں بتایا گیا جب پلوامہ نے حملہ کیا تھا پاکستان پہ, جو امریکہ نے حملہ کیا تھا پلوامہ پر, سوری بھارت نے حملہ کیا تھا پلوامہ پر, اور پھر ہم نے اس بات کے اوپر انہوں نے کہا کہ میں چور ڈاکوں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا, لیکن آج کہتے ہیں پیرول پر رہائی کریں اور آ کر وہ بیٹھے, یعنی عمران خان بیٹھے کیونکہ وہ جیل میں ہیں اس لیے وہ رہائی چاہیے. پی ٹی آئی ہمیشہ نیشنل کنسنسس کی بات تب کرتی ہے جب ان کو اپنا انٹرسٹ ہو اس کے اندر. اے پی ایس کا واقعہ ہوا, پتلی گلی سے فرار ہونا تھا, دھرنے کو کال آف کرنا تھا, اس ٹائم ان کو سوٹ کر رہا تھا, اس لیے وہ اے پی ایس والی جو اے پی سی تھی اس میں شریک ہوئے. پلوامہ کے ٹائم ان کو خود ان کی گورنمنٹ تھی, ان کی رسپانسبلٹی بنتی تھی اتفاق رائے پیدا کرنا, انہوں نے پیدا نہیں کی, اس وقت یہ چور ڈاکو تھے. آج کیونکہ جیل میں ہیں, جیل سے رہ چاہیے, اس لیے قومی اتفاق رائے ہے. اتفاق رائے اگر پیدا کرنا ہے تو آپ کے وہ لوگ جو کہ اس وقت پارلیمان کا حصہ ہیں, لیڈر آف دی اپوزیشن ان نیشنل اسمبلی اینڈ سینٹ ہیں, وہ جائیں بیٹھے پرائم منسٹر کے ساتھ اور بیٹھ کر قومی اتفاق رائے پیدا کریں اور اپنی عسکری قیادت کو اپنا مینڈیٹ دیں. آپ